بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ سے کچھ مشکل باتیں کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اسے سمجھ پائیں۔ سکون بڑے کام کی چیز ہے، اور یہ اگر آپ کو کہتے ہیں نا پیس ایٹ ہارٹ، سکون اگر مل جائے آپ کو تو زندگی آرام سے گزر جاتی ہے، کچھ نہ ہو کے بھی گزر جاتی ہے۔ اور سکون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو زندگی بہت تنگ کرتی ہے، زندگی بھی تنگ کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی شاید سکون ملے یا نہ ملے کسے پتہ۔ تو اس سکون کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط سوچ پروان چڑھی ہے کہ اشیاء کے ہونے سے سکون ملتا ہے، جبکہ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے اشیاء کی فراوانی بے سکونی لے کر آتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس اچھا گھر ہو جائے گا تو ہم سکون سے ہو جائیں گے، اور بڑا گھر ہوگا، اور بڑی گاڑی ہوگی، اور زیادہ پیسے ہوں گے، اور زیادہ دوست احباب ہوں گے، اور زیادہ یہ ہوگا اور زیادہ وہ ہوگا تو سکون ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سکون چھن جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ جتنے اپنے آپ کو مختصر رکھیں گے، جتنے اپنے آپ کو تھوڑا رکھیں گے، جتنے سمٹا کے رہیں گے، اتنا زیادہ سکون ملے گا۔ جو خواہشات، یہ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو لگژریز ہوتی ہیں، یہ عموماً اپنے ساتھ بے سکونی لے کر آتے ہیں۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ کثیف کی محنت لطیف کے سکون کا باعث بنتی ہے۔ ابھی مشکل بات ہے۔ کثیف جو ہوتا ہے نا، کثافت ہوتی ہے، وہ جسم کے اندر ہوتی ہے۔ جسم کو آپ کو محنت کا عادی بنانا ہوتا ہے، جسم کو آپ آرام پہ آرام دیے جائیں۔ ہر وہ چیز جو عمومی طور کے اوپر جسم کی لذت کا باعث بنتی ہے، وہ آپ کی روح کو تباہ کرتی ہے، وہ روح کی بے سکونی کا باعث بنے گی، پھر آپ بے سکون سے ہی نہیں رہیں گے۔ اللہ کو آپ نے بلا دیا ہے، آپ غفلت میں رہ رہے ہیں، آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جتنی زیادہ کثافتیں زندگی میں جمع ہو جائیں، یہ آپ کی لطافت کو ڈیمیج ضرور کریں گی۔ آپ کو رات کو اٹھنا ہے تہجد کے اوپر، آپ کو سکون ملے گا، لیکن اب جسم پہ بھاری پڑتا ہے نا، جسم چاہتا ہے زیادہ زیادہ کھاتا رہے، زیادہ کھاتا رہے، زیادہ سیکس ملے، زیادہ شراب ملے، زیادہ فلمیں ملیں، زیادہ الٹی چیزیں ملیں، تو وقتی طور کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے۔ اب آپ کو کسی پریشانی کے اندر ہو، 3 گھنٹے کی مووی دیکھ لیں تو 3 گھنٹے تو آپ کو کوئی پریشانی یاد نہیں رہے گی نا، مووی دیکھ رہے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں۔ اور ایگزٹ کب لگ جائے گا پتہ نہیں لگتا۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا آپ کا گھر 1 منٹ بعد آنے والا ہے، اب بولتے ہیں کہاں 1 منٹ آنے والا ہے، 6 لائن کا موٹر وے، ٹریفک چل رہی ہے، لیکن اب 1 سیکنڈ کے اندر آگے جا کے ایگزٹ کرتے ہیں اور سامنے آپ کا گھر ہوتا ہے۔ تو زندگی کا ایگزٹ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، اتنی بڑی گاڑیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ پلان ہے، موٹر وے کی لین کی طرح، گاڑیوں کی طرح ہزار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اچانک ایگزٹ آتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کی قبر ہوتی ہے، آپ کے گھر کی طرح، تو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم بولتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو گئے، ہم نے نیٹ فلکس دیکھ لیا 2 گھنٹے کے لیے، گانے دیکھ لیے، یوٹیوب دیکھ لیے، ریلز دیکھ لی، فلم دیکھ لیے، اس سے سکون نہیں ملتا، اس سے بس تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اصل سکون کے لیے بدن پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کم کھائیں، آپ کم سوئیں، جتنا ریکوائرڈ ہے خالی اتنا سو لیں، جو طبی طور کے اوپر ڈاکٹر سے پوچھ لیں، علماء حضرات سے پوچھ لیجئے، اس سے زیادہ نہ سوئیں، کم کلام کریں، کم سوئیں، کم کھائیں، تو آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی روح جو ہوگی وہ پاک ہوتی چلی جائے گی، اور جب روح پاک ہوتی ہے تو اس سے سکون ملے گا۔ ہر چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے نا، انسان کا پرپز ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ فریج ہے، اس کا پرپز ہے کہ آپ اس میں اشیاء ٹھنڈی کر سکتے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی بولے میں فریج کو کپڑوں کی الماری بنا لیتا ہوں، اچھا ٹھنڈے ٹھنڈے کپڑے نکلیں گے، پہن لیا کروں گا، تو کپڑے گیلے بھی ہو جائیں گے، اسے مولڈ بھی ہو جائے گی، ہر بندہ آپ کو بیوقوف بولے گا، اس کا پرپز نہیں ہے۔ اب فریج بے سکون رہے گا کہ کس چیز کے لیے وہ کر کے آ رہا ہے۔ ایک ٹیوب لائٹ ہے لائٹ دینے کے لیے، اس کے اوپر آپ نا کپڑے سکھا لیجئے، اب وہ کپڑے سوکھ جائیں گے اس کے اوپر، لیکن شاید تک کپڑے شاید جل جائیں، ٹیوب لائٹ بھی اس کی بوجھ سے ایک دن ٹوٹ جائے گی۔ آپ بھی ان کثافتوں کے بوجھ سے ایک دن ٹوٹ جائیں گے اگر آپ نے آپ کو ہلکا نہیں کیا۔ تو بے سکونی بڑی بری چیز ہے۔ آپ کسی بچے کو دیکھ لیں، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، ماسٹرز کیا ہو، اچھا خاصا ہو، زندگی میں بے سکونی ہوگی، وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا، نہ دین پہ توجہ دے پائے گا، نہ دنیا پہ توجہ دے پائے گا، بیوی سے بھی لڑ رہا ہے، بچوں سے بھی لڑ رہا ہے، ہر بندے سے لڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے سکون بے سکونی کا یہ جو سکہ ہے نا، اس کا غلط حصہ پکڑا ہوا ہے ہاتھ کے اندر، اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکا ہے۔ وہ خالد علی کہتے ہیں، اب کہیے کہاں کوئی جا کر دہائی دے، اب کہیے کہاں کوئی جا کر دہائی دے، باہر کا سارا شور جب اندر سنائی دے۔ ہم لوگ پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے اپنے پرپس سے بہت دور نکل جاتے ہیں، اس پرپس کے سرکل سے بہت دور نکل جاتے ہیں جس کے لیے بنے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اس سے اندر ایک گیپ بڑھتا چل جاتا ہے، دل میں اتنا بڑا گیپ ہو جاتا ہے، وہ ہماری بے سکونی کا باعث بنتا ہے۔ پھر ہم نے اس کے الگ الگ نام لکھ دیے ہیں، ہم نے اس کو بول دیا کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، بندہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، بندہ انزائٹی میں چلا گیا ہے، بندے کو PTSD ہو گئی ہے، بندہ مڈ لائف کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اصل چیز تو وہی ہے کہ آپ پرپس سے دور ہٹ گئے۔
پرپس کے اوپر رہیے. اچھا پرپس سے دور ہٹانے والے نا، جب بندہ بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہوتا ہے تو قدرتی طور کے اوپر بھی کچھ زندگی میں نا ایگزٹس آ جاتی ہیں. وہ آتی اس لیے کہ آپ کو راہ سے ہٹا دی جائے، آپ کو ٹیسٹ کیا جائے، آپ کا امتحان لیا جائے. قرآن شریف بولتا ہے اولاد مال بچے سب آپ کے امتحان ہی ہیں، سب آپ کی آزمائشیں تو ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ، کوئی نہ کوئی ایسی بندی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی ایڈکشن ہوگی جو آپ کو ہمیشہ بے سکونی کی طرف لے کے جائے گی. کسی کے لیے شراب ہوگی، کسی کے لیے لڑکی ہوگی، کسی کے لیے رات بھر کی چیٹس ہوں گی، کسی کے لیے پورنوگرافی ہوگی، کسی کے لیے نمازوں کا چھوڑ دینا ہوگا، کسی کے لیے ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، کسی کے لیے کچھ ہوگا جو آپ کو سکون سے ہٹا دے گی. اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. ہر شخص کی آزمائش الگ ہوتی ہے اور وہی آزمائش بار بار آتی ہے. بندہ سارے کام کر لیتا ہے، ایک جگہ آگے پھنس جاتا ہے اور پھر وہ اس کو بے سکون کر دیتی ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں زندگی میں سکون لائیں، تاکہ جب آپ کی زندگی میں سکون ہوگا آپ کسی اور کو سکون پہنچا سکیں گے. آپ کی اتنی زندگی بے سکونی ہوگی آپ کسی کو سکون نہیں پہنچا سکیں گے. اور بڑی اچھی نظم یاد آ رہی ہے غزل آسماء فراز کی، اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کب تک تیری یادوں کی اذیت کو سہوں میں، اس کرب سے مجھ کو کوئی آزاد کرا دے. لازم نہیں کہ ہر بار تمہیں ہم ہو میسر، ممکن ہے اس بار ہمیں سچ میں گنوا دے. جینے ہی نہیں دیتا یہی احساس شب و روز، برسوں کی رفاقت کوئی لمحوں میں بھلا دے. یہ سوچ کے دل تجھ کو نہیں بھولا ابھی تک، شاید کہ کسی موڑ پہ تو ہم کو صدا دے. اور وہ شخص بھلا کیسے سکوں پائے کہ جس کی، وہ شخص بھلا کیسے سکوں پائے کہ جس کی، برسوں کی ریاضت کوئی مٹی میں ملا دے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.